بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ توہین قرآن کیس اور ایک قادیانی ملزم کو رہا کرنے کا جو متنازع فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور بعد میں سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحتی پریس ریلیز بھی آئی ہے، اس حوالے سے میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں اور اپنی رائے سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ فیصلہ قرآن پاک کا ہے اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہٰذا اس پر تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے، لہٰذا قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور خاتمہ کا معنی مہر لگانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، سیل ہو گیا اور ختم نبوت ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ دروازہ کلوز ہو گیا۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے رہنمائی انبیاء کرام کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا دو جہاں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر اس کے ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ یعنی آخری نبی میں ہوں۔ اور پھر تمام صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، تمام امت کے علماء کا، تمام مکاتب فکر کا اس پر اجماع ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، انہوں نے اپنے دور میں جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جہاد کیا، مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد کیا گیا، اور حضور نبی کریم نے خود لشکر کشی کرنے کا حکم دیا، کئی حفاظ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ تو یہ ایک متفق علیہ معاملہ ہے، اور ہمارا آئین پاکستان 1973 اس کی جو شک بھی ہے کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے، لہذا آئین پاکستان کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اور تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر، اس پر اجماع ہے۔ یہ واحد وہ مسئلہ ہے جس پر سب کا اجماع ہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا ایک مسئلہ ہوا اور ملزم کو اس میں رہائی دی گئی، اور اس حوالے سے باقاعدہ فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کر رہے ہیں، اور جو بنیادی اس میں شکیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کیا گیا ہے۔ تو یہ آئین پر حملہ کیا گیا ہے، اس کی پرزور مذمت کی جاتی ہے، اور اس میں ایف آئی آر کو جو بنیاد بنایا گیا ہے تو وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو ملزم جو ہے وہ ممنوع کتاب تفسیر صغیر وہ لکھ رہا تھا، تو اس میں تو باقاعدہ اس کتاب کا نام ہی قرآن مجید ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹائٹل پر قرآن پاک لکھا ہو اور کوئی بھی اس کو جو غیر مسلم، بلکہ وہ اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں کہتے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو غیر مسلم وہ کہتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ اب جو منافق تھے وہ بھی مسلمان کہتے تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
جنہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں اپنی مسجد تعمیر کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا مسجدا ضرارا کفرا و تفریقا بین المومنین، کہ یہ سازش کے تحت تیار کی گئی ہے، مسلمانوں میں جدائی اور لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، لہٰذا آقا دو جہاں کو حکم دیا گیا اس کو مسمار کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں تو یہ غیر مسلم نہ صرف ہے بلکہ یہ وہ اقلیت ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتی ہے، لہٰذا یہ دین اسلام سے خارج، جیسے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، لہٰذا قرآن پاک کو چھاپنے کا اختیار وہ آئین پاکستان کی روح سے اور دفعہ 31B کے تحت، تو قرآن پاک کی جو من و طباعت کا بندوبست کرنا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور قرآن بورڈ باقاعدہ بنا ہوا ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے، لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی قسم کی اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو لہٰذا اس طرح سے کسی بھی اقلیت کو یہ اجازت دے دینا کہ قرآن پاک کی چھپائی کی، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، اور جو آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا ہے قاضی صاحب نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے، تو حفاظت بندوں کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود آ کر حفاظت نہیں فرماتا، تو بندے حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے کر دیا، تو لہٰذا یہ بھی اس کی حفاظت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو پیدا کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، اب قیامت تک جو علماء ہیں وہ وارث ہیں، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جیسے آپ نے ایک ڈیسیژن دیا، آپ پورے قوم باہر نکلی ہے، پورے علماء وہ کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، اور یہ حفاظت ہے، تو لہٰذا اس کو اس زمرے میں نہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آ کر اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کا مراد یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہم سب کا ذمہ ہے، اور سب سے بڑی تو ذمہ داری آپ کی تھی، لہٰذا اس کو بروئے کار لانا ہم سب کی مشترکہ طور پر ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اور دوسری بات بڑی اہم وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی جو طباعت پر آپ نے جو قرآن پاک کی یہ جو آیت لکھی ہے کہ ایک تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، اور دوسری کہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اور خاص طور پر جو خلافت عثمانیہ میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، کیتھولک جو چرچ نے اس میں تحریف کی تھی قرآن پاک میں اور اس کو چھاپا تھا، تو خلیفہ کو پتہ چلا تو اسے تلف کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور آج بھی وہ برٹش جو میوزیم ہے وہ وہاں پر وہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا جہاں بھی اس زمانے میں بھی شروع سے ہی یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اور غلط طریقے سے قرآن پاک کو جو شائع کرتے ہیں اس کو تلف کیا جاتا ہے، تو یہ کیسا فیصلہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو رہا بھی کر دیا ملزم کو، اور پھر ان کو سزا بھی معطل کر دی، اور پھر یہ ان کو اجازت بھی دے دی، تو لہٰذا یہ مطالبہ کیا جاتا ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام علماء کرام کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کے، کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے، اور جو اصل قرآن و حدیث پر مبنی فیصلہ جو اجماع امت ہے اسی فیصلے کو بحال رکھا جائے، تاکہ اس حوالے سے کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہ ہو اور کوئی مسائل کھڑے نہ ہوں، پہلے ہی ہم متحمل نہیں ہو سکتے، مسلمان جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں، غربت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، پھر سود کا نظام وہ ہمارے اوپر وہ وبال ہے بہت زیادہ، لہذا آپ کا یہ کام ہے، وہ بھی سود کا ایک کیس بھی آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ باقاعدہ اس کو ختم کیا جائے، یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو ایسے فیصلے کیے جائیں جو آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ایک شرعی نقطہ نظر سے بھی ہے، تاکہ عزت میں بھی اضافہ ہو اسلام کی بھی، اور قاضیوں کی بھی، ہمارے جسٹس صاحبان کی بھی، اور عدالت عظمیٰ کو جو وقار ہے وہ بھی بحال ہو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو واپس لیں گے اور سو موٹو ایکشن بھی لیں گے، اور باقاعدہ طور پر جو آپ نے خود کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی اگر پٹیشن دائر کرنا چاہے یا کوئی ڈسکس کرنا چاہے، مشاورت کرنا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے، لہٰذا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پر باقاعدہ مشاورت کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور ملزم کی سزا کو بحال کیا جائے، اور آئندہ اس قسم کے جو متنازع فیصلے ہیں وہ نہ کیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔